السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے آج ہم سورۃ البینہ سٹارٹ کریں گے اور اس کی آیا نمبر 1 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ تجوید رولز دیکھیں گے۔ لام کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ میم ساکن ہے، توسط لائیں گے۔ لم، یا کے اوپر فتحہ ہے، 1 کاؤنٹ۔ کاف کے اوپر دمہ پیش کی حرکت، 1 کاؤنٹ، لپس کو راؤنڈ کریں۔ اور پھر نون کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نون کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید آ رہی ہے۔ یکن اللہ، لام کے اوپر ٹائم ٹیکنگ ہوگا اور فتحہ کی حرکت کو 1 کاؤنٹ ہی پڑھیں گے۔ دی، دال نرمی سے، اور یہ جو دی ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ کی حرکت، یا مد ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹس۔ نون کے اوپر فتحہ ہے، 1 کاؤنٹ۔ کاف، کاف باریکی سے ادا ہونے والا ہے، یہ مرقق ادا کرتے ہیں، اس کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ فا میں ہمس ہوتی ہے اور کاف میں بھی ہمس ہوتی ہے، تو وہ دونوں آپ کوشش کر کے لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور فا کے اوپر فتحہ، 1 کاؤنٹ۔ رو، واؤ سے پہلے پیش کی حرکت، تو کیا ہو رہا ہے؟ واؤ مد۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ 2 کاؤنٹس۔ مقدار اس کی ہوگی رو کی 2 کاؤنٹس، اور را جو ہے نا، را کو آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش کی حرکت ہے۔ اب جو ہم بات کریں کہ اس میں ہمس ہوگی، کاف میں بھی فا میں بھی، کیسے لے کے آئیں گے؟ کفرو، کفرو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ پھر میم، میم کے نیچے کسرہ، زیر کی حرکت، 1 کاؤنٹ، اور نون ساکن ہے، نون ساکن پہ اظہار ہوگا، من، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے، من، نون کو ظاہر کریں گے۔ کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے یہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حمزہ کے اوپر جو ہے فتحہ کی حرکت ہے، اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ اور یہ جو ہا ہے، یہ اقصاء الحلق سے ادا ہوتی ہے۔ ایسے آئے گی اس کی ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ پھر لام کے نیچے کسرہ، 1 کاؤنٹ۔ اس لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، لل، ٹھیک ہے، اور لام کو ہلانا نہیں ہے، لام ساکن ہے، اس کو ہلائیں گے نہیں، لل۔ پھر کاف، کاف میں ہمس بھی ہوگی، مرقق ہے، باریکی سے ادا ہوگا، کسرہ کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ تا پہ بھی کھڑی مد بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، 2 کاؤنٹس پڑھیں گے، اور با کے نیچے کسرہ ہے، اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، ٹھیک ہے۔ پھر ول، واو، واو کے لیے ہونٹ گول، فتحہ کے لیے 1 کاؤنٹ، واو کے ساتھ لام کو ملائیں، لام کو ہلانا نہیں ہے، لام ساکن ہے، والمش،
آپ نے اس کو ول مش نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ول مش کریں گے تو لام ہل جائے گا، لام کو ہلانا نہیں ہے، ول مش ایسے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر پیش کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ، شین کے اوپر ساکن کوئی حرکت نہیں ہے، جزم لگی ہوئی ہے، ساکن ہے، اس کی صفت کو واضح کرنا ہے۔ اس میں کیا صفت ہوتی ہے؟ اس کی تفشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مش ایسے۔ را کے نیچے کسرہ باریکی سے ادا کریں گے 1 کاؤنٹ، اور پھر یہ یائے ساکن سے پہلے زیر کی حرکت، تو یہاں پہ یائے مد کا رول ہو رہا ہے، کی کو 2 کاؤنٹس لمبا کھینچیں گے، اور نون کے اوپر فتحہ ہے 1 کاؤنٹ آئے گا۔ والمشرکین، والمشرکین اب یہاں پہ دیکھیں میم کے اوپر پیش 1 کاؤنٹ اور نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد فا جو ہے حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، تو اب ہم نے نون کے اوپر اخفا کرنا ہے، مقدار 2 کاؤنٹس ہوگی، اور فا پہ ہمس بھی ہوگی، اور اس کے اوپر فتحہ کی حرکت 1 کاؤنٹ، ٹھیک ہے؟ یہ کھی، کاف میں بھی ہمس ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے لانی ہے، اور یائے ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہے، تو یائے مد کا رول ہو رہا ہے یہاں پہ، اور یائے مد ہمیں مقدار کیا سیٹ کرنی ہوتی ہے یائے مد کی؟ 2 کاؤنٹس۔ نون کے اوپر فتحہ ہے 1 کاؤنٹ۔ ہا میں بھی ہمس ہوتی ہے، وہ واضح کریں، اور فتحہ کی حرکت کو 1 کاؤنٹ پڑھیں۔ پھر تا ہے، تا کے اوپر تشدید ہے، اور کھڑی آپ کو یہ مد نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تا کے اوپر جو تشدید ہے اس کو ٹائم ٹیکنگ کریں گے، اور کھڑی مد کو 2 کاؤنٹس پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو ہے تا، یہ حمزہ ہے، تا کے اوپر آپ کو فتحہ کی حرکت نظر آ رہی ہے، اور یہ جو حمزہ ہے الف ہے، اس کے اوپر یہ جزم لگی ہوئی ہے، تو یہاں پہ ہم نے جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس تا کے اوپر جھٹکا آئے گا، کیسے؟ تا، تا میں ہمس ہوتی ہے، وہ بھی ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ تھی، تا کے نیچے آپ دیکھیں کسرہ ہے 1 کاؤنٹ، تا تی، یا 1 کاؤنٹ، ہا 1 کاؤنٹ، اور یہ جو ہا ہے یہ اکسا الحلق سے نکلے گی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ جو میم ہے اس کے اوپر پیش ہے 1 کاؤنٹ، اور اس میم کو ملائیں گے ہم مل لام کے ساتھ، لام کو ہلائیں گے نہیں، لام ساکن ہے، مل بینہ، ٹھیک ہے؟ مل بی، آپ نے مل نہیں کرنا، اگر مل کیا تو لام ہل جائے گا، مل بی، ٹھیک ہے؟ با کے اوپر فتحہ 1 کاؤنٹ، یا کے اوپر تشدید ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوگا، اور کسرہ کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ، نون فتحہ 1 کاؤنٹ، اور تا جو ہے یہ ہا میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ وقف کی صورت میں۔ اور ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہمس واضح کریں گے۔ رولز الحمدللہ ہم نے سب دیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس آیا مبارکہ کو رولز کو دیکھتے جاتے ہیں اور دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ لم نہیں، یکن تھے، الذین وہ جنہوں نے، کفرو کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتی یہاں تک کہ، تأتیہم البینہ آ جائے ان کے پاس، تأتیہم ہم جو آ رہا ہے اس میں یہاں پر، اس ہم کا مطلب ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے؟ تأتی کا مطلب کیا ہے؟ آ جائے، تأتیہم آ جائے ان کے پاس، البینہ، بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو،
ٹھیک ہے، نشانی کو. تو یہ بنے گا نہیں تھے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، باز آنے والے یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس واضح دلیل. یعنی کہ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا نہیں باز آنے والے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی آیا الحمدللہ ہم نے ود ٹرانسلیشن اینڈ تجوید دیکھ لی. اب ہم دیکھیں گے ان کے روٹ ورڈز کو. روٹ ورڈز میں آپ دیکھیں یکن. ٹھیک ہے، یکن کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون. واو جو ہے یہ حروف علت میں سے ہوتا ہے، یا جو ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے ہمیشہ روٹ ورڈ میں سے. تو پیچھے بچتا تھا کن. تو 3 روٹ ورڈز ہمیشہ 3 جو ہے حروف کو ملا کر بنتے ہیں. تو کاف واو نون اس میں آ گیا اور یہ یکن کا روٹ ورڈ بنا. کفرو کفر سے. ٹھیک ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اہلل حمزہ ہا لام. کتاب کتب سے. کاف تا با. والمشرکین شین را کاف شرک سے ہے. ٹھیک ہے، مشرک شرک شرکا مشرکین. اس طرح آپ اور بھی ورڈز بہت سارے جو ہے اسی روٹ ورڈ سے دیکھ سکتے ہیں. منفکین فا کاف کاف کیسے نکلا؟ میم نون کو ہٹا دیا، یا اور نون کو بھی ہٹا دیا. فا ہمارے پاس یہ اور کاف تشدید. تو تشدید والے کاف کے نیچے 2 کاف چھپے ہوئے ہوتے ہیں. فا کاف کاف اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے. تأتیہم تو تأتی سے حمزہ تایا. بینہ بین با یا نون. ٹھیک ہے، ان روٹ ورڈز کو بھی اچھے سے تیار کرنا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھے جانے کو پسند فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے اور اس راستے میں استقامت دیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.